वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की एक ज़बरदस्त वीडियो सीरीज़, जिसमें आपको मिलेंगे तमाम किस्म के डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रिलेटेड प्रेजेंटेशन वीडियोस और सब कुछ जो आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. But before going to presentation, I would like to acknowledge the work and services done by Madam Shehla Arshid. Me and my team really appreciate her work. So, developmental psychology की तरफ बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि what really psychology is. So, the proper definition of psychology is the scientific study of mind and its function. माइंड और उसके फंक्शन को अगर हम स्टडी करें सो दैट इज़ साइकोलॉजी. अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इससे थोड़ी सी अलग है. इसमें हम देखते हैं फिज़िकल चेंज जो आ रहा है डेली बेसिस पे या डिफरेंट स्टेजेस में, उसके साथ कोग्निटिव चेंज जो आ रहा है, उसके साथ सोशल चेंज जो एक बंदे में आ रहा है, सो दैट वो उसको स्टडी करना, उसको देखना, सो दैट इज़ इन द डोमेन ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. अब मेजर पर्सपेक्टिव क्या हैं, हम साइकोलॉजी में क्या क्या मेन चीज़ें पढ़ते हैं, कौन कौन से एंगल्स हम देखते हैं. तो दैट फर्स्ट इज़ साइको एनालिसिस, second is behaviorism, the third is humanism, fourth is biological and biomedical perspective of psychology, constructivism भी हम पढ़ेंगे और cognitivism भी हम पढ़ेंगे. इसमें ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. सो व्हाट रियली इज साइको एनालिसिस. तो साइको एनालिसिस को अगर हम आसान अल्फाज में बयान करें तो वह है द मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स थ्रू साइको एनालिसिस थ्योरी. यानी मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए या वो तमाम मेथड्स जो मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं थ्रू साइको एनालिसिस थ्योरी, सो दैट इज़ साइको एनालिसिस. अब ये साइको एनालिसिस की थ्योरी जो पेश की थी वो सिगमंड फ्राइड साहब थे. इसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है. दिस पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस द रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशन टू एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर एंड टू ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस. सिगमंड फ्राइड साहब 1856 में पैदा हुए. वो एक ऑस्ट्रिया के मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे. वियना, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में उन्होंने तालीम हासिल की वहाँ से. और ये जितना भी 1939 में वो ही एक्चुअली डाइड इन 1939 और उनको कैंसर ऑफ द जा हुआ था. और जो साइको एनालिसिस के रिलेटेड जितना भी काम था तो वो सिगमंड फ्राइड ने बहुत ही इस पे ज़्यादा तवज्जो दी थी और ये काम किया था. साइको एनालिसिस में मतलब अब हमने पढ़ा साइको एनालिसिस यानी हम मेंटल डिजीज़ को ट्रीट करते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं कि साइको एनालिटिक मेथड्स ऑफ थेरेपी क्या हैं. ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले जो आता है दैट इज़ मेंटेनिंग द एनालिटिक फ्रेमवर्क. अब मेंटेनिंग एनालिटिक फ्रेमवर्क क्या है, तो हम वो जो टू डेवलप इंसाइट्स इनटू द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स. तो उस वो जो साइको एनालिटिक मेथड्स ऑफ थेरेपी में हम ये पढ़ते हैं. और मेंटेनिंग द एनालिटिक फ्रेमवर्क, तो मेंटेनिंग द एनालिटिक फ्रेमवर्क में हम पढ़ते हैं कि जो तमाम जो प्रोसीजर्स हैं हम करते हैं, स्पेशली जो एनोनिमिटी हो गई, न्यूट्रलिटी हो गई, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, रेगुलरिटी हो गई, कंसिस्टेंसी. यानी जब हम
کسی مینٹل ڈس آرڈر کا علاج کرتے ہیں پیشنٹ کا، تو ہم انونیمس، وہ ہمارے لیے ایک انجان ہے، دیٹ از ناٹ آور ریلیٹیو. اور نیوٹریلٹی کہ ہم اس کو جج نہ کریں، مطلب وہ بینگ اے مینٹل پیشنٹ ہی کین ڈو سم مطلب رانگ کام وہ کر سکتا ہے. اور آبجیکٹیویٹی یعنی ہم دوبارہ سے اس پہ میں اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ ہم بینگ اے مینٹل ڈس آرڈر، اس کو ہم جج، یا مینٹل ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہم اس کو جج نہیں کریں گے، ریگولرلی ان کے ساتھ سیشنز لیں گے اور کنسسٹنٹلی لیں گے. اس کے بعد آتا ہے فری ایسوسیشن، ہپنوسس یا کیتھارسس. تو ہپنوسس تو ایک سائنٹیفک یا سائیکولوجیکل پروسیس ہے جس میں پیشنٹ ایک انکانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے اسٹیٹ میں. اور کیتھارسس اگر میں بیان کروں تو کیتھارسس کہ بندہ اگر آپ غصہ ہے، آپ غمگین ہے، تو آپ اپنے دل کا بڑا اسٹیپ نکالیں، دیٹ از کیتھارسس. تو فری ایسوسیشن کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ٹو فریلی شیئر ہز تھاٹس، ورڈز اور ایکسپلینیشن. دین انٹرپریٹیشن. تو انٹرپریٹیشن از دا ایکسپلینیشن بائی تھراپسٹ ریگارڈنگ ہز تھراپی، ریگارڈنگ ہز ورڈز، ریگارڈنگ ہز کویسچن. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. ٹھیک ہے. اب ڈریم انالیسز. ڈریم دو طریقوں سے ہوتے ہیں، جس طرح یہاں بھی لکھا ہوا ہے مینیفیسٹ کنٹینٹ. تو اس میں ایک مینیفیسٹ کنٹینٹ ہوتا ہے، ایک لیٹنٹ کنٹینٹ ہوتا ہے. مینیفیسٹ کنٹینٹ میں جو ایکچوئل کنٹینٹ ان ڈریم، یعنی جو آپ کی ڈیلی لائف میں یا آپ کو بظاہر دکھا دیا جاتا ہے، آپ ڈریم میں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہو رہی ہے، فلاں چیز میں یہ کام کر رہا ہوں، فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے. دیٹ از مینیفیسٹ کنٹینٹ. اینڈ دا لیٹنٹ کنٹینٹ از ہڈن میسیج ان ڈریم. کہ آپ کو اکثر کہا جاتا ہے کہ نیند میں اگر آپ کوئی ریڈ چیز یا آگ وغیرہ دیکھیں تو دیٹ از اے سائن آف ڈینجر، اور اگر کوئی گرین یا گرینری دیکھیں تو اس طرح، تو دیٹ از دا سائن آف ہیپینیس اور بینگ ہیپی. انالیسز آف ریزسٹنس اس کے بعد آتا ہے. تو انالیسز آف ریزسٹنس is the opposition to therapy process showed by the patient. ٹھیک ہے. تو جو ریزسٹنس یعنی آپ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر آپ کو گھما رہا ہے، آپ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ آپ کا سوال سن نہیں رہا، آپ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ اس کو غصہ آ رہا ہے. سو دیٹ از آل ان دا ڈومین آف انالیسز آف ریزسٹنس. اب آتا ہے انالیسز آف ٹرانسفرنس. تو ٹرانسفرنس، ایکچولی ٹرانسفرنس کیا ہے؟ ٹرانسفرنس از دا فیلنگس فار دا تھراپسٹ فرام پیشنٹ. جب پیشنٹ کے دل میں تھراپسٹ کے لیے کچھ فیلنگس، لوڈ فیلنگز آ جائے، کچھ اپنائیت کی فیلنگز آ جائے، تو دیٹ از کالڈ انالیسز آف ٹرانسفرنس. اور اس کے کنٹری اگر ہم دیکھیں تو کاؤنٹر ٹرانسفرنس ہے. تو اگر پیشنٹ کے لیے تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ کے دل میں پیشنٹس کے لیے فیلنگ آ جائے، لو بڑھ جائے، لو آ جائے، سو دیٹ از کالڈ کاؤنٹر ٹرانسفرنس. اس کے بعد آتے فریڈین سلپس. تو فریڈین سلپس کو اگر ہم دیکھیں تو فریڈین سلپس اسے کہتے ہیں کہ فلاں، فار ایگزامپل آپ کوئی بات کر رہے اور آپ کے منہ سے غلطی سے کوئی بات نکلے. فار ایگزامپل اگر کوئی ہے اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ میری سب سے پسندیدہ جگہ اسلام آباد ہے، اور وہ غلطی سے کہے کہ میری سب سے پسندیدہ جگہ پیرس ہے، تو اس سے بھی آپ جو اس سے انالیسس کریں گے کہ بھئی اس نے غلطی سے کہا پیرس ہے میری پسندیدہ جگہ، لیکن اس غلطی میں بھی اس کی کچھ ہسٹری ہے، یا یہ پیرس کو زیادہ پیرس کے پکچرز دیکھتا ہے، یا پیرس سے اس کے کچھ یادیں وابستہ ہے، یا پیرس سے یہ اس کی کچھ فیلنگز وابستہ ہیں. سو دیٹ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں فریڈین سلپس. اس کے بعد روزارک انک بلاٹس. تو روزارک انک بلاٹس میں آپ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہوں گے کہ اگر کسی تھریڈ پہ، کسی تار پہ انک لگی ہوئی ہو اور آپ اس کو بند نوٹ بک میں، کاپی میں اس طرح کھینچے زگ زگ، تو اس سے ایک ڈیزائن بن جاتا ہے. روزارک نے اس طرح انک بلاٹس بنائے تھے. تو اگر ہم پیشنٹ کو اس طرح سے کچھ ڈفرینٹ کائنڈ آف انک بلاٹس یا کچھ ڈفرینٹ
काइंड ऑफ पिक्चर्स जिससे क्लियर मैसेज पास नहीं हो रहा है, और वो पेशेंट को दिखा दें और पेशेंट से कहें कि भाई आप इसको किस तरह देख रहे हैं, या पेशेंट से आप हम कहें कि आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है, तो पेशेंट अपने लिहाज से उसकी जो उसकी तशरीह करेगा या उसकी एक्सप्लेनेशन देगा. सो दैट इज़ रोज़ार्क इंक ब्लॉट्स. तो ये सारा साइको एनालिटिक मेथड्स ऑफ थेरेपी, ये सारी चीज़ें हम देख के फिर फैसला करते हैं कि व्हाट रियली इज़ द पेशेंट थिंकिंग और व्हाट रियली इज़ द इन द पेशेंट माइंड. फिर उसके बाद सिगमंड फ्राइड ने कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए. अब डेवलपमेंटल स्टेजेस बच्चों की होती हैं कि भाई बच्चा जब पैदा होता है तो वो जब प्यूबर्टी एज तक पहुंचता है तो वो किन स्टेजेस से या कौन से स्टेज में वो क्या सोचता है या क्या करना चाहता है. सो अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज. ओरल स्टेज ये पैदाइश से लेके 18 महीने तक ये स्टेज होती है, और उसमें अगर हम एरिया ऑफ कंसर्न की बात करें तो वो होती है माउथ, लिप्स, टंग, बाइटिंग और सकिंग. इसमें जो बच्चा होता है वो अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान ये सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने मुंह पे देता है, अपने खाने पे देता है, अपने सकिंग पे देता है, अपने बाइटिंग पे देता है, क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ खाना है. ना उसको मतलब किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर का उसको गम है, ना उसको इकोनॉमी की फ़िक्र है, ना उसको मतलब बेड में वो पेशाब पास करे, ना उसको मतलब उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं अलावा अपने खाने के. इसके बाद एनल फेज़ आता है जो 1.5 ईयर से लेके 36 मंथ तक होता है. तो 36 मंथ तक इस स्टेज को ओरल एनल स्टेज कहा जाता है, और इसमें एरिया ऑफ कंसर्न जो होता है सो दैट इज़ एनस एंड सराउंडिंग. तो क्योंकि बच्चा अब सीख रहा होता है कि टॉयलेट पे कैसे बैठना होता है, और उमूमी हम अगर देखें तो बच्चों को इसी स्टेज के दौरान बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने टॉयलेट पर कैसे बैठना है. आपको अगर आपने स्टूल या यूरिन पास करना है तो आपने कहाँ जाके स्टूल या यूरिन पास करना है, क्योंकि ट्रेनिंग चाइल्ड ट्रेनिंग में भी बड़ी हेल्पफुल होती है. उसके बाद आता है फैलिक या ऑडिबल स्टेज. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, और MCQs के लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से ये स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है. ऑडिबल या फैलिक स्टेज 3 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक होता है, और इसमें जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पीनस, और पीनस जो है बोथ द सेक्सेस के लिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है. ठीक है. इसमें ऑडिबल कम्प्लेक्स भी शुरू हो जाता है. ऑडिबल कम्प्लेक्स क्या है? अब ऑडिबल कम्प्लेक्स है कि जो फीमेल चाइल्ड है तो उसकी जो लव फीलिंग है वो अपने फादर की तरफ बढ़ जाती है, और जो मेल चाइल्ड है तो उसकी फीलिंग्स अपने मदर के लिए बढ़ जाती है. और इसके अपोजिट मेल की जो गुस्सा है या गम और गुस्सा दोनों वो अपने फादर पे आता है उसको, और जो फीमेल का गम और गुस्सा है वो उसके अपने मदर पे आता है. ठीक है. अच्छा जी, लेटेंसी स्टेज में अब होता क्या है? लेटेंसी स्टेज में ये 5 से लेके 13 ईयर्स तक होती है, और इसमें जो ऑडिबल कम्प्लेक्स है बच्चे को समझ आ जाता है कि ये जो मैं अपने अगर मेल चाइल्ड है वो अपने मदर की तरफ कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसकी है, और फीमेल की अपने फादर की तरफ है. सो वो रिजॉल्व हो जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि दैट इज़ नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस द लव. और इसमें सेक्सुअल ड्राइव कन्वर्ट हो जाती है सोशल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगता है और वहाँ पे वो सोशली इन्वॉल्व हो जाता है. अब लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज, और ये शुरू होती है प्यूबर्टी के साथ ही. और इसमें जो बच्चा है वो ट्रू इंटीमेसी की तरफ, मतलब ट्रू इंटीमेसी इज़ कि मेल फीमेल की तरफ जाता है, और यानी अपोजिट सेक्स की तरफ अपने इंटीमेसी और अपना लव फीलिंग्स डेवलप कर देता है. इसके बाद सिगमंड फ्राइड ने कुछ थ्योरीज़ दी थी
तो सेगमेंट साइकोएनालिटिक थ्योरी आल्सो इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल थ्योरी, जिसमें इड आता है, ईगो आती है, सुपर ईगो, उसके बाद लिबिडो ड्राइव, ये जो सेक्सुअल ड्राइव थ्योरी, ठीक है। उसके बाद टोपोग्राफिकल थ्योरी ऑफ माइंड, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। उसके बाद थ्योरी ऑफ नार्सिसिज्म, यानी नरगसियत जिसको कहा जाता है कि बंदे को अपना आप बहुत ही हसीन लगने लगता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मैं हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो इड की, तो इसको अनकॉन्शियस भी कहा जाता है, और इसको अगर हम दूसरी ज़ुबान में कहें तो प्लेजर प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब इड को अगर आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो इड छोटे बच्चों, बड़ों में भी पाया जाता है किसी हद तक, लेकिन ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, और इसको हम मतलब कहते हैं अड़ जाना, किसी नाजायज़ बात पे अड़ जाना। बच्चा एक चीज़ मांगता है, वो उसके लिए नुकसानदेह हो, फ़ायदेमंद हो, जो कुछ भी हो, लेकिन बच्चा मांगता है और उसी वक्त मानता है, सो दैट इज़ कॉल्ड इड। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आई वॉन्ट इट नाउ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, भाई मेरा फ़ायदा है, नुकसान है, जो कुछ भी है मुझे चाहिए और अभी चाहिए। और इसमें ये जो लिखा है पार्ट ऑफ आइसबर्ग दैट इज़ सबमर्ज्ड अंडर वाटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मतलब आपको समझ नहीं आ रही होती, आइसबर्ग इज़ ए ह्यूज माउंटेन, और ये समंदर में पाया जाता है, ये माउंटेन है, और ये बताया जाता है कि ये K2 से भी कई गुना बड़ा है, लेकिन ये समंदर में है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ आइसबर्ग इज़ दैट इज़ सबमर्ज अंडर वाटर। तो आइसबर्ग इसको इसलिए भी क्या कहा जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि इसका छोटा सा हिस्सा ऊपर नज़र आता है, तो बच्चे को जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको लगता है कि बहुत बड़ी छोटी सी चीज़ें मुझे मिल जाएगी, या उसको पूरी समझ नहीं आ रही होती है। ईगो, इसको कॉन्शियस भी कहा जाता है, और इसको रियलिटी प्रिंसिपल भी। रियलिटी प्रिंसिपल कि बंदे को रियलिटी का एहसास हो जाता है, ठीक है, कि इसमें बंदे को पता चल जाता है कि मैं फ़लाँ एक्शन लूँ तो मेरे एक्शन के कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग, यानी रियलिटी टेस्टिंग, कि बंदा कुछ हासिल करना चाहता है तो उसके लिए उसे कुछ सोचना पड़ता है, उसके कंसिक्वेंसेस वगैरह उसको सोचने होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ आइसबर्ग दैट इज़ अबव वाटर एंड अवेयर ऑफ रियलिटी, यानी उसको पता चल जाता है कि भाई ये जो ऊपर नज़र आ रहा है पहाड़ का छोटा सा हिस्सा, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन के या पानी के नीचे भी मौजूद है। सुपर ईगो, इसको प्री कॉन्शियस भी कहा जाता है, और प्रिंसिपल, इसमें जो बच्चा है या पेशेंट है या जो सब्जेक्ट है, तो उसको वो सोचता है कि भाई मैं तो ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मॉरली ठीक भी है या नहीं ठीक, ठीक है, मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं ये जो काम कर रहा हूँ दैट इज़ मॉरली करेक्ट और नॉट। तो इसमें मोरालिटी का प्रिंसिपल बहुत आ जाता है कि हाउ शुड आई बिहेव इन फ्रंट ऑफ माई टीचर्स, इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, और हाउ शुड आई बिहेव इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो जो फैक्टर है वो इस स्टेज में डेवलप हो जाता है। फ्राइड्स ने मुख्तलिफ राइटिंग की है, उसने स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया यानी जुनून पे उसने 1895 में स्टडी की, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, उसमें जो हमने ड्रीम्स की बात की तो वो 1900 में द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, jokes and their relation to the unconscious, 3 essays on the theory of sexuality and beyond the pressure principle। अच्छा जी, तो उसके बाद आता है बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म क्या है? अगर हम आसान अल्फाज में बिहेवियरिज्म को बताएं तो all behaviors are learned through interaction with environment through a process called conditioning।
all behaviors are learned through interaction with environment through a process called conditioning. کہ بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے اگر وہ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں آ جائے، اور دیٹ از دا پروسیس کالڈ، اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ کنڈیشننگ کہتے ہیں. تو اس کے 2 ٹائپس ہے، ایک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ، دوسرا ہے آپرینٹ کنڈیشننگ. کلاسیکل کنڈیشننگ پیولو اور واٹسن نے ڈسکور کی تھی، اور جو آپرینٹ کنڈیشننگ ہے تو اس پہ اسکنر نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے تھے. اب کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہے؟ تو اس کو پڑھتے ہیں. دا فادر آف ماڈرن لرننگ تھیوری از ایوان پیولو 1849 سے 1936 تک. Pavlov was born in Russia, the son of poor village priest in 1904, and also won the Nobel Prize for his work on digestive system. When Pavlov was 50 years old, he began his famous work on conditioned reflexes. According to Pavlov, behavior can be changed through conditioning with external or internal اور انوائرمنٹل کنڈیشن اور اسٹیمولی. اس نے بتایا تھا کہ بھائی جو ہیومن بینگ کی جو بیہیویئر ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے، یا تو ایکسٹرنل اسٹیمولی سے، یا انٹرنل اسٹیمولی سے، یا انوائرمنٹل اسٹیمولی سے. This is the new interest came about through an accidental discovery through the nature of salivation in dogs. He began to studying. اب میں بیان کرتا ہوں کہ what is classical conditioning. تو classical conditioning میں unconditioned stimulus ہوتا ہے، unconditioned reflex ہوتا ہے. conditioned stimulus کے ساتھ conditioned reflex ہوتا ہے. Experiment on dog with light. یہ ڈاگ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کی تھی. ڈاگ کو ایک کالے کمرے میں بند کیا ہوا تھا بغیر لائٹ کے. تو جب بھی وہ اس کو کھانا دیتا تھا تو کھانا دینے سے پہلے وہ لائٹ جلا دیتا تھا، اور اس کے بعد کھانا دیتا تھا، اور ڈاگ کے منہ میں کھانے کو دیکھ کے سلائیویشن ہوتی تھی. لیکن پھر یہ سب کرتے کرتے کافی ٹائم سے پھر اس کے بعد اس نے ایک دن لائٹ جلائی اور کھانا نہیں دیا، تب اس لائٹ کے ساتھ اس ڈاگ کی سلائیویشن ہوئی. سو دیٹ از ایکسپیریمنٹ آن ڈاگ ود لائٹ. اس طرح اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ فرسٹ آپ یہ کنڈیشنڈ اسٹیمولی آپ گھنٹی بجاتے ہیں اور پھر فوڈ دیتے ہیں اور ڈاگ کے منہ میں سلائیویشن آ جاتی ہے. تو دیٹ دا فرسٹ یہ جو گھنٹی بجانا ہے دیٹ از کنڈیشنڈ اسٹیمولس. فوڈ جو ہے انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے، اور جو سلائیویشن ہے دیٹ از انکنڈیشنڈ رسپانس. اب سم ٹائم کے بعد جو کنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے تو وہ جب بیل بجایا جاتا ہے اور کھانا نہیں بھی دیا جاتا تو بیل سنتے ہی ڈاگ سوچنے لگتا ہے کہ ابھی مجھے کھانا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی سلائیویشن شروع ہو جاتی ہے. The man most responsible for making Pavlovian principles a part of physiological or psychological mainstream was John Watson. He was environmentalist. In 1916, Watson began research on young children, becoming the first major psychologist to apply principle of learning to the problem of development. اس نے ایموشنس پہ اسٹڈی کی واٹسن نے، اور فیئر پہ اسٹڈی کی، اور ریج پہ. ریج کیا ہوتا ہے؟ ریج جو غصہ، غم و غصہ جب آپ نکالتے ہیں کہ آپ کوئی بچے کو غصہ کرے تو وہ بھی غصے میں اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہوگی وہ پھینک گے، دیٹ از ریج. اب یہاں پہ کنڈیشننگ فیئر ان لٹل ایلبرٹ. یہ لٹل ایلبرٹ جو تھا یہ بچہ تھا اس ٹائم، تو اس کے ساتھ یہ بچہ جو تھا تو بیفور کنڈیشننگ بچہ ریٹ سے، وائٹ ریٹ سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن جب ہتھوڑا لوہے پہ مارا جاتا تھا اور اس سے ایک بھاری سی آواز نکلتی تھی تو بچہ اس سے ڈرتا تھا. تو نیوٹرل سٹیمولس سے بچہ نہیں ڈرتا تھا، لیکن
جو ہیمر تھا اور انکنڈیشنڈ اسٹیمولس جو تھا، تو انکنڈیشنل جو رسپانس آتا تھا بچے کی طرف سے، وہ بچہ ڈر جاتا تھا. سو ڈیورنگ کنڈیشننگ بچے کو پہلے ریٹ دکھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اسٹیل جو ہتھوڑے سے، ہیمر سے ایک لوہے کو مارا جاتا تھا. تو وہ بچے کے ذہن میں رہ گیا تھا کہ بھئی مجھے ریٹ دکھایا جاتا ہے، اس کے بعد مجھے ڈرایا جاتا ہے، یا میں جس چیز سے ڈرتا ہوں تو وہ مجھے دکھایا جاتا ہے یا مجھے سنایا جاتا ہے. تو بچے کے ذہن میں آ چکا تھا کہ جب بھی میں ریٹ دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک لوہے سے ایک بھاری آواز میرے کانوں میں آ جاتی ہے اور میں ڈر جاتا ہوں. تو اس کے بعد آفٹر کنڈیشننگ میں یہ ہوا کہ جب بھی بچہ اس وائٹ ریٹ کو دیکھا کرتا تھا تو بچہ بہت زیادہ، وہ لٹل ایلبرٹ جو ہے وہ ڈر جاتا تھا. میری کور جونز جو تھی تو واز بورن ان جان ٹاؤن پینسلوینیا. شی ہیز بیکم نون ایز دا مدر آف بیہیویئر تھراپی. اس کو یاد رکھے، اکثر ایم سی کیوز میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور اس نے ڈی کنڈیشننگ فیئر ان پیٹر، اس نے بھی ایک 3 سال کے بچے پیٹر پہ ایکسپیریمنٹ کیا ڈی کنڈیشننگ کر کے کہ بھائی مطلب کس طرح اس کا ڈر ختم کرنا ہے. اس کے بعد جوزف والپ جو سسٹمک ڈی سینسٹائزیشن اس نے کی تھی. سو دس از دا ٹائپ آف بیہیویئرل تھراپی بیسڈ آن دا پرنسپل آف کلاسیکل کنڈیشننگ. It was developed by the Wolf during 1950. This therapy aimed to remove the fear response of phobia. There were 3 phases to the treatment. First is to taught the deep مطلب کہ آپ اس نے مطلب کیسے لوگوں کا ڈر کیسے ختم کرنا ہے. تو اس نے اس کے لیے 3 سٹیجز بنائی، جس میں پہلے سٹیج میں آپ ڈیپ مسل ریلیکسیشن کرتے ہیں، گہری سانسیں لیتے ہیں اور آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. سیکنڈ میں آپ فیئر کی ہیرارکی، یعنی پہلے تھوڑا سا ڈر آپ ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا اور، پھر تھوڑا اور، یا اس کی سٹیجز بنا لیتے ہیں اور سٹیج بائی سٹیج اس کی اپنا ڈر ہے وہ آپ ختم کرتے ہیں. تھرڈ میں آپ اس ہیرارکی پہ ورک کرتے ہیں اور آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کی مثال میں دوں تو اگر کوئی بندہ اسپائڈر سے ڈرتا ہے، بہت زیادہ ڈرتا ہے، ایون اسپائڈر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کو 0 مارکس ملیں گے. اگر ایک بندہ اسپائڈر کے بارے میں سوچ سکتا ہے تو اس کو 10 مارکس ملیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ اگر اسپائڈر کے پکچر کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو 25 ملیں گے. اگر آپ ریئل اسپائڈر کو ایک کلوز باکس میں دیکھ سکتے ہیں، ریئل اسپائڈر کو، تو آپ کو 50 مارکس ملیں گے. اگر آپ اسی باکس کو خود اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو 60 مارکس ملیں گے. اگر آپ اپنے ڈیسک پہ، اپنے ٹیبل پہ اسپائڈر کو دیکھ کے بھی نہیں گھبراتے تو آپ کو 70 مارکس ملیں گے. اگر آپ کو اسپائڈر کو اپنے شوز پہ دیکھ کر بھی نہیں گھبراتے تو آپ کو 80 مارکس ملیں گے. اگر آپ کو آپ کے پینٹ پہ اسپائڈر پھر رہا ہے اور ہے موجود ہے تو آپ پھر بھی نہیں ڈر رہے تو آپ کو 90 مارکس ملیں گے. آپ کے اگر سلیوز پہ اسپائڈر ہے اور موجود ہے اور آپ نہیں ڈر رہے تو آپ کو 95. اور اگر آپ بغیر کپڑے کے آپ کے عام پہ یا آپ کے جسم پہ اسپائڈر پھر رہا ہے تو اور آپ نہیں ڈر رہے تو یو ول گیٹ 100 مارکس. تو اور اسی طرح یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، اگر کوئی بندہ کسی چیز سے ڈر رہا ہو، فار ایگزامپل وہ لیزرڈ سے کافی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، تو لیزرڈ کے بارے میں کچھ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، تو پہلے ہم ان کو سوچنا سکھاتے ہیں، پھر اس کی فوٹوز دکھاتے ہیں، پھر اس کو کلوز باکس میں اسے دے دیا جاتا ہے، پھر اس طرح انہیں کہتے ہیں کہ اس باکس کو پکڑیں اور اس کو کرول کریں اپنے ڈیسک پہ. سو یا اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا ڈر میں یعنی کیسے ختم کیا جائے گا، یا آپ کو کیسے اپنا ڈر ختم کرنا ہے. اب آپیرنٹ کنڈیشن جو اسکینر نے کی تھی.
اس میں یہ جو اسکنر تھا یہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھا. 1904 سے 1909 تک اس نے کام کیے, اور ہی واز آلسو اے بیہیویئرسٹ اور انوائرمنٹلسٹ. اس نے کافی سٹوریز بھی لکھی, پوئٹری بھی کی, اور اس نے پیولو اور واٹسن کے بہت سے کام کو کرٹیسائز کیا. اس نے پیولو اور واٹسن کے کام کو کرٹیسائز کیا. اس کے مطابق کہ لوگوں کو بیہیویئر ان کے پاسٹ پہ, یعنی جو ان کی ہسٹری رہ چکی ہے, اگر وہ کسی چیز سے پہلے بچپن میں یا پہلے پاسٹ میں وہ ڈرا ہوتا ہے, تو وہ جو ان کا رسپونس ہے وہ اسی طرح اس کے مطلب ہسٹری پہ منحصر ہے, ہسٹری پہ ڈیپینڈ ہے. کہ اگر آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہو تو اس کی کوئی ہسٹری ہوگی, آپ کو اس چیز نے ہسٹری میں یا پاس میں اس نے ڈرایا ہوگا, اور اب آپ ری انفورسمنٹ سے ہی اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں. ری انفورسمنٹ سے کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو ری انفورسمنٹ میں ایک ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی اگر میں مثال دوں کہ اگر کوئی بچہ کلاس میں ٹاپ کر جائے تو آپ اس کو پرائز کے طور پہ آپ اس کو کوئی کیش پرائز دے, آپ اس کو اس کی پسندیدہ چیز لا کر دے. سو دیٹ از مطلب کہ یہ دیٹ از پازیٹیو ری انفورسمنٹ, اور وہ اس کے بیہیویئر پہ ایک زبردست ایکٹ کرے گی. دیٹ از. اور سیکنڈ از نیگیٹیو ری انفورسمنٹ. اب نیگیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ نیگیٹیو ری انفورسمنٹ کی اگر میں اگزامپل دوں کہ اگر کوئی ٹیچر آپ سے کہے کہ اگر کسی نے کلاس میں اچھی پرفارمنس دی تو اس سے میں آئندہ والا ٹیسٹ نہیں لوں گا, یا میں اس کو ہوم ورک یا اسائنمنٹ اس کو نہیں کرنا پڑے گا اگر کسی نے کلاس میں اچھی پرفارمنس دی. تو دیٹ از نیگیٹیو. ٹیکنگ اوے سم تھنگ بیڈ ان دا سینس آف کہ اس پہ بوجھ نہیں پڑ رہا. اور تھرڈ ون از پنشمنٹ, کہ کسی بچے نے کوئی غلط کام کیا ہے, کوئی رانگ سٹیپ لیا ہے, اور آپ اس کو پنش کرے, اس سے مطلب اس کی آسائشیں چھین لیں, اس پہ پیسے کم کر دیں, اس پہ کھانا کم کر دیں, آل ریلیٹنگ چیزیں کہ بچے کو اس سے خوشی ملتی ہے اور آپ اس سے وہ چھین لیں یا اس پہ وہ چیزیں کم کر لیں. اب آتا ہے ہیومنزم. تو ہیومنزم اب کیا ہے؟ ہیومنزم کو کئی جو سائنٹسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹیو کو. تو ہیومنسٹک پرسپیکٹیو کو اگر میں آسان الفاظ میں بیان کروں, سو دیٹ از آل بیہیویئرز آر لرنڈ through interaction with the environment. نہیں, ہیومنزم کو اگر میں ڈیفائن کروں, so that is looking whole individual and stress to maximize well-being. اور اس میں ہم زیادہ سے اسٹریس دیتے ہیں, فری ویل پہ اسٹریس دیتے ہیں, سیلف کیئر پہ دیتے ہیں, سیلف ایفیکیسی پہ دیتے ہیں, سیلف ایکچولائزیشن پہ اسٹریس دیتے ہیں ہم, کہ بندے کو ایز اے ہول یعنی اس کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں, سیلف کیئر کا, فری ول کا, آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی مرضی, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کی سیلف ایفیکیسی کے لیے کام کرتے ہیں, اس کی سیلف ایکچولائزیشن کے لیے. اسی طرح ہیومنزم میں ابراہم میزلو نے بھی بہت ورک کیا ہے. میزلو ہائرارکی آف نیڈس. میزلو ہائرارکی آف نیڈس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اس نے زندگی کی تمام جو ضروریات ہے اس نے تمام ضروریات کو ایک ہی تھیوری میں بند کیا ہے. فرسٹ اسٹیپ میں یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جو بیسک فزیولوجیکل نیڈز ہے دیٹ از فوڈ, واٹر, شیلٹر اور وارمتھ. یعنی بندے کو سب سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بندے کو کھانا چاہیے ہوتا ہے, بندے کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, بندے کو پانی چاہیے ہوتا ہے, بندے کو رہنے کے لیے سر پہ چھت چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد سیفٹی، تو سیفٹی بھائی کس چیز کی سیفٹی؟ بندے کو یہ بھی سیفٹی چاہیے ہوتی کہ بھائی کہ ابھی تو میں نے کھانا کھایا لیکن مجھے شام کے لیے کھانا ملے گا، میرا کل کیسے ہوگا، سو دیٹ یہ ساری چیزیں یہ سیفٹی میں آ جاتی ہے، آپ اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بلانگنگز اور لو، یعنی میرے فرینڈس ہو، میری فیملی ہو، میرا کوئی بلوڈ ہو، میری وائف ہو، میرے بچے ہوں، سو یہ جو سارے جو رشتے ہیں یہ جو بلوڈ ونس ہیں تو یہ بلانگنگز میں آتے ہیں تھرڈ سٹیپ میں۔ اس کے بعد سیلف اسٹیم، تو سیلف اسٹیم بھائی کہ میری معاشرے میں کوئی رسپیکٹ ہو، میں جو کام کر رہا ہوں اس پہ میرا عبور حاصل ہو، میری ماسٹری ہو، مجھے کوئی دو چار لوگ جانتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سیلف اسٹیم ہے، جو عزت نفس جسے کہا جاتا ہے، سیلف رسپیکٹ جسے کہا جاتا ہے، تو یہ سیلف اسٹیم میں آتا ہے۔ اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن آ جاتا ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، یہ اپنے آپ کو جاننا۔ بھئی اپنے آپ کو کیسے جاننا؟ اپنے آپ کو اس طرح جاننا کہ ایک ٹیچر ہے، ایک پروفیسر ہے، اس نے تمام عمر پڑھایا، اس نے کافی پیسے اس سے کمائے، اب وہ بھی پڑھا رہا ہے لیکن وہ پیسوں کے لیے نہیں پڑھا رہا۔ اچھا، اس کو عزت بھی مل چکی ہے، اس کو شہرت بھی مل چکی ہے، اس کو پیسے، اس کے رشتے بھی ہے، اس کی تمام ضروریات پوری ہو چکی ہے، لیکن وہ ایک بطور ایک لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ پڑھا رہا ہے، تو دیٹ از سیلف ایکچولائزیشن، کہ آپ اپنا ایک انر ٹیلنٹ وہ جان جاتے ہیں، آپ اپنی کریٹیوٹی کو جان جاتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے خدا نے کس لیے زمین پہ بھیجا ہے۔ ہیومنزم، ٹاک تھیراپی، تو ٹاک تھیراپی میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مطلب ایک گروپ بیٹھا ہوتا ہے، تمام لوگ اپنے کنسرنز، اپنے گریوینسز ہوتے ہیں، جو اپنے غم ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو ایک شیورٹی دی جاتی ہے کہ بھئی کوئی بھی آپ کو جج نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے ملک میں تو بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بالکل باقاعدہ اس کے سیشنز ہوتے ہیں کہ کوئی بندے سے پاسٹ میں کوئی غلطیاں ہوئی ہوں، اور کوئی بندہ کسی تکلیف میں ہو، تو وہ کتھارسس کے طور پہ یہ اپنے منی گروپ میں بیٹھتے ہیں اور اپنے کتھارسس کرتے، لوگوں کو اپنا غم سناتے ہیں، اس سے ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کو پہلے کلیئر کیا جاتا ہے کہ اس کو جج نہیں کیا جائے گا، جج نہیں، کوئی اس کو برا بلا نہیں کہے گا، کوئی اس کا مذاق نہیں اڑائے گا، اس طرح۔ کوگنیٹیو پرسپیکٹیو، اب کوگنیٹیو پرسپیکٹیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بندہ ایک پیشنٹ یا ایک بندہ کسی بات کو پرسیو کیسے، اس بات کو کیسے لے رہا ہے، اس کو کیسے یاد رکھتا ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، وہ کیسے بولتا ہے، وہ کیسے اپنے پرابلم سولو کرتا ہے۔ تو اس کی جو کوگنیٹیو جو اس کا سکل ہے، جو اس کی کریٹیکل تھنکنگ کا سکل ہے، تو دیٹ از، اس کو اسٹڈی کرنا، تو دیٹ از کوگنیٹیو پرسپیکٹیو۔ Cognitive therapy is about changing the maladaptive thoughts of a person، کہ جو بندے کے ذہن میں جو خراب خیالات آتے ہیں، جو فضول کے خیالات آتے ہیں، اس کو چینج کرنا، دیٹ از کوگنیٹیو تھیراپی۔ ایلن بیڈلے اسٹڈیڈ میموری، اس کو یاد رکھیں، ہمیشہ سے MCQs میں آتا رہا ہے۔ ہی از دا فیمس فار ہز ماڈل فار ورکنگ میموری۔ اس کے ساتھ ساتھ جین پیاجے اسٹڈیڈ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ان چلڈرن، انہوں نے بھی چلڈرن کی ڈیولپمنٹ پہ کافی اسٹڈیز کی ہیں، اور اس نے بنایا ہوا ہے ایک پلان کہ کوگنیٹیو جو ڈیولپمنٹ ان چلڈرن ہے وہ کیسے ہے۔ تو پیاجے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ اگر اس میں ہم دیکھیں تو دیٹ از، سب سے پہلے آتا ہے سینسری موٹر۔ تو سینسری موٹر سٹیج میں کیا آتا ہے، یہ جو پیدائش سے لے کے 2 ایئرز اولڈ تک آتا ہے، اور اس میں زیادہ تر یہ آتا ہے کہ آبجیکٹ پرماننس،
ہم بچے کو اس کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ آبجیکٹ پرماننس یعنی جو چیز میرے سامنے نہیں بھی ہے وہ تب بھی زندہ ہے، وہ تب بھی موجود ہے. تو یہ چیز وہ 2 سال تک، اگر ہم نارمل سائیکالوجی کی بات کریں تو وہ اگر 2 سال تک پہنچتے یہ چیز جان چکا ہوتا ہے کہ بھائی جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی وہ تب بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. سو دیٹ از کالڈ آبجیکٹ پرماننس. اچھا جی، ڈیمانڈز ان لینگویج، تو اب وہ اپنے لینگویج میں وہ ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے کہ بھائی اس کے کھانا چاہیے، اسے وہ سونا چاہتا ہے. وہ مرمرز ہوں گے، وہ کلیئر لینگویج نہیں ہوگی، وہ ایمبیگوس ٹاک ہوگا، لیکن وہ اپنے وہ لینگویج یعنی بولنے کی وہ کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، اور وہ انلیس کرتا ہے کہ بھائی پہلے میں نے کھانا ہے، پہلے جو کیٹالوگنگ ہوتی ہے، پہلے میں نے کھانا ہے، پھر میں نے سونا ہے، پھر میں نے کھیلنا ہے. تو یہ 2 سال تک آتے آتے نارمل جو سائیکالوجی اس کے مطابق یہ 2 سال تک بچہ جان چکا ہوتا ہے. اس کے بعد پری آپریشنل اسٹیج ہوتا ہے جو 2 ایئرس سے لے کے 7 ایئرس تک ہوتا ہے، اور اس میں بچہ سمبولک تھنکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، پراپر گرامر شروع کر دیتا ہے کہ بھئی میں نے کھانا کھایا تھا، یا میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، یا مجھے بھوک لگی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کھانا کھایا، تو وہ پراپر گرامر کو سمجھ جاتا ہے کہ بھئی میں نے کیسے بولنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ تھنکنگ، سمبولک تھنکنگ، یعنی سمبولک تھنکنگ یہ ہے کہ بھائی فار ایگزامپل آپ اسے گورتے رہیں تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی میرے پیرنٹس غصہ ہیں یا میرے پیرنٹس مجھ سے خوش ہے، تو وہ سمبولک جو تھنکنگ ہے وہ اس کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے. اچھا جی، اس میں انٹیوشن ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. انٹیوشن اب کیا ہے کہ کچھ چیزیں بغیر بولے بھی بندے کو جب سمجھ آ جاتی ہے، سو دیٹ از انٹیوشن. انٹیوشن کے بغیر بولے، بغیر کہے، بغیر دکھائے جب بچہ سمجھ جاتا ہے، دیٹ از انٹیوشن. امیجنیشن، بچہ سوچنے بھی لگتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ گھر ہے، ہمارا یہ ایریا ہے، ہمارا گھر فلاں بندوں سے خوبصورت ہے، میں فلاں کھانا کھاتا ہوں، یہ سب چیزیں. اس کے بعد کنکریٹ آپریشنل کا سٹیج آتا ہے جو کہ 7 سے لے کے 11 ایئر تک ہوتا ہے. اور کنکریٹ آپریشنل میں جو بچہ ہے وہ اس کی جو تھنکنگ ہے وہ تھنکنگ بیکم لاجیکل. تو تھنکنگ بیکم لاجیکل. اچھا، ہم اس کی اگر بات کریں جو اس کے لیے جو پری آپریشنل سٹیج کی اگر بات کریں، سو اس میں آتا ہے کہ اس کو زیادہ لاجک کی سمجھ نہیں رہتی. زیادہ لاجک کی سمجھ کیسے نہیں رہتی؟ اگر ہم کہیں کہ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، سو ریلی سمجھتے ہیں کہ بھائی آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، جبکہ اس کا مطلب ہے کہ بھائی کسی مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت میں پھنس جانا. لیکن اس میں جو اس کو بچے کو لاجیکل تھنکنگ کی وہ شروع کر دیتا ہے، ایٹ لیسٹ اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اس کو سمجھ آ جاتی. پھر اس کو ٹائم اینڈ اسپیس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بھائی میں اس وقت کہاں پہ ہوں، مجھے کہاں پہ ہونا چاہیے، یا یہ کیا ٹائم ہو رہا ہے. ٹائم کو سمجھنا، یہ رات ہے، ہمیں سونا ہے، مجھے رات سے ڈر لگتا ہے، ہم شام کے بعد گھر جانا چاہیے. سو یہ ساری چیزیں بندہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں بچہ جو ہے سیکھ جاتا ہے. فارمل آپریشن، تو فارمل آپریشنل جو سٹیج ہے وہ 11 ایئرز اور اس سے زیادہ کے بچوں میں جو ہوتے ہیں وہ اس میں فارمل جو آپریشنل ہے. تو فارملی آپریشنل یہ کیا کرتے ہیں؟ اسٹریٹجی اور پلاننگ بناتے ہیں. اسٹریٹجی اور پلاننگ کہ بھائی میں نے اگر فار ایگزامپل یہ کام کرنا ہے تو اس سے پری ریکویزٹس اس کے کیا ہیں، اس سے پہلے مجھے کیا کام کرنے چاہیے تاکہ میرا یہ کام ہو جائے. ٹھیک ہے،
और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक के बंदे को एब्स्ट्रैक्ट की कोई चीज़ उसको नज़र नहीं अभी आ रही होती है, तो वो उसकी समझ में आ रही होती है कि फ़ला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रखता है, अगर मैं ऐसी हरकत करूँगा तो फ़ला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मदर फादर पेरेंट्स मेरे बारे में, सिबलिंग्स है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बंदे या बच्चे को क्लियर हो जाती है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम जो देखते हैं वो है ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं और फंक्शन देखते हैं, नर्वस सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर्स। अब गुस्से में कौन से हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं, खुशी में कौन से होते हैं, ड्यूरिंग स्लीप कौन से होते हैं, हमारे ग्रोथ के लिए कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं तो वो साइकोलॉजी की बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आती है। कंस्ट्रक्टिविज़म की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्टिविज़म, तो कंस्ट्रक्टिविज़म अगर हम डिटेल से देखें तो कंस्ट्रक्टिविज़म humans are mean makers and construct their own realities. कंस्ट्रक्टिविज़म में इसका मुराद, कंस्ट्रक्टिविज़म का मुराद है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मीन मेकर्स है, अपना मतलब निकालते हैं और उनको जो सच्चाई यानी जो उनको नज़र आ रहा होता है वो सिर्फ सच्चाई उसी को समझते हैं। अच्छा जी, 5 E's। तो 5 E's क्या हैं? 5 E's को हम समझते हैं कि व्हाट आर 5 E's, यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवैल्यूएट। तो एंगेज में क्या आता है? एंगेज में स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड विद अ चैलेंजिंग सिचुएशन, प्रायर नॉलेज इज एक्टिवेटेड, क्वेश्चंस आर प्रोवोक्ड। अच्छा, एंगेज में स्टूडेंट्स को एक चैलेंजिंग सिचुएशन दी जाती है तो उसके साथ स्टूडेंट्स को कहा जाता है, यानी उनको जस्ट इंगेज किया जाता है उस सिचुएशन के। तो स्टूडेंट्स के जहन में सवाल भी उभरते हैं, सवाल आते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे देखना है। सो ये सारे क्वेश्चन, और वो उन सवालों के जवाब वो जो उनका प्रीवियस नॉलेज है उससे देने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोर में स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना, प्रायर नॉलेज इज चैलेंज्ड, आइडियाज़ आर क्रिएटेड। तो इसमें आइडिया की क्रिएशन होती है और जो उनका प्रायर नॉलेज भी चेक किया जाता है, चैलेंज किया जाता है कि प्रायर उन्होंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ देखा है, वो इसमें कहाँ अप्लाई हो रहा है। उसके बाद एक्सप्लेन, तो स्टूडेंट एक्सप्लेन द फिनोमेना, न्यू नॉलेज इज़ गेंड एंड अप्लाइड। स्टूडेंट उस जो फिनोमेना से, जिस फिनोमेना से, जिस कंडीशन से उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी उसको पूरा जान लेते हैं और उससे कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं, उससे कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर देते हैं और उसको उसी पे अप्लाई भी करना सीख लेते हैं। एलाबोरेट, student apply their knowledge towards new situation, knowledge is deepened and extended। अच्छा, इस elaborate में स्टूडेंट ने उस स्पेसिफिक फिनोमेना से, उस स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन किया था उसको कहीं और भी अप्लाई करना सीख जाते हैं। किसी और कंडीशन में अगर उसके सिमिलर कंडीशन या उससे गेन हुए नॉलेज से कहीं और कोई फ़ायदा उनको मिल रहा है तो वो सीख जाते हैं कि इस नॉलेज को, जो इस फिनोमेना से सीखा है, इस नॉलेज को दूसरी जगह कैसे अप्लाई करना है। एवैल्यूएट, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर नॉलेज एंड द लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर नॉलेज एंड लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट। तो स्टूडेंट को पता चल जाता है कि भाई मैंने ये चीज़ क्या देखी, मैंने उससे क्या सीखा और मेरी लर्निंग प्रोसेस में कितनी कमी बाकी है और मुझे क्या सीखना है। अच्छा जी, इसके बाद हम स्टडी करेंगे वेरियस फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें जल्दी से गो थ्रू करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द साइकोपैथोलॉजी
آف اینڈ ایب نارمل بیہیویئر. اس میں ہم یعنی پیتھولوجی اگر سائیکالوجی پہ نظر انداز ہوئی ہو, اس کو نارمل سائیکالوجی کو کوئی پیتھولوجی انٹرپٹ کر رہی ہو, سو ہم اس میں ایب نارمل سائیکالوجی پڑھتے ہیں. بائیو سائیکالوجی, تو بائیو سائیکالوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بھائی برین کی, نیورونز کی اور نروس سسٹم کی جو ڈیولپمنٹ ہے تو وہ ہمارے تھاٹس کو, فیلنگس کو اور بیہیویئرس کو کیسے انفلوئنس کر رہی ہے. کلینکل سائیکالوجی اگر ہم دیکھیں تو کلینکل سائیکالوجی میں ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مینٹلی ایل پیپل کی, ایب نارملی بیہیویئر کی اور سائیکیٹرک پرابلمس کی. اس کے بعد کوگنیٹیو سائیکالوجی, تو کوگنیٹیو سائیکالوجی وہ ایریا ہے جس میں ہم ایک پیشنٹ کی, ایک بندے کی تھنکنگ اور اس کی لرننگ اور اس کی ریممبرنگ اور اس کی میموری پہ کام کرتے کہ نارمل ہے, ایب نارمل ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جائے گا. اس کے بعد کمپیریٹیو سائیکالوجی, تو کمپیریٹیو سائیکالوجی ہم اینیمل سے کمپیئر کرتے ہیں, اینیملس کی بیہیویئر سے ہیومنس کے بیہیویئر. کاؤنسلنگ سائیکالوجی, کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں اس میں مینٹل اگر کوئی ڈسٹریس میں ہو, کوئی اسٹریس میں ہو, کوئی ڈپریشن, انزائٹی وغیرہ میں اور ہم اس کی کاؤنسلنگ کریں تو دیٹ از کالڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی, اور وہ اس کے ڈومین میں آتی ہے. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی, ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے بوڑھا اور اس کے بعد مرنے تک وہ کن مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے اور وہ اس سٹیجز میں کیا فیل کرتا ہے اور کیا اس کی جو مطلب نارمل ڈیولپمنٹ ہے اس کو اسٹڈی ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ایجوکیشنل سائیکالوجی, سو ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہم ایجوکیشن پہ فوکس کرتے. سائیکالوجسٹ ہو ورک ان دا فیلڈ آر فوکس آن انڈرسٹینڈنگ ہاؤ پیپل لرن, کہ جو پیپل ہے ان کی لرننگ کیسے بہتر کی جائے گی. جو ایجوکیشنل جو سائیکالوجی اس کو زیادہ تر اسکول, یونیورسٹی, کالجز میں اپلائی کیا جاتا ہے کہ تاکہ کیسے لرننگ کو بہتر بنایا جائے. اس کے بعد ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی, تو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں ہم ریسرچ کرتے ہیں مختلف سائنٹیفک میتھڈ سے تاکہ مائنڈ اور بیہیویئر کو دیکھا جائے. فورینزک سائیکالوجی, فورینزک سائیکالوجی کیا ہے؟ فورینزک سائیکالوجی لا یعنی قانون اور سائیکالوجی کا ایک جنکشن, ایک ملاپ ہے. ہیلتھ سائیکالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیلتھ کو امپروو کرے, اگر وہ مینٹل ہیلتھ ہو, اگر وہ فزیکل ہیلتھ ہو, اگر وہ کسی بھی اینگل سے وہ ہیلتھ کے ڈومین میں آتا ہے اور ہم ہیلتھ کو کسی بھی طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں, تو دیٹ از ہیلتھ سائیکالوجی. سوشل سائیکالوجی, تو سوشل سائیکالوجی میں ہم سوشل پرسیپشن چیک کرتے ہیں, گروپ بیہیویئر دیکھتے ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز دیکھتے ہیں, نان وربل بیہیویئر کہ بھائی بندہ اگر مجھے منع کر رہا ہے تو منع کس انداز سے, کیا وہ سر ہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں, یا وہ انگلی ہلا رہا ہے. اگر سر ہلا رہا ہے تو وہ کس ٹائپ کا بندہ ہے, انگلی ہلا رہا ہے یا مجھے ہاتھ سے منع, تھپڑ مار کے منع کر رہے. تو یہ ہم ساری چیزیں سوشل سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں. اسپورٹ سائیکالوجی, اسپورٹ سائیکالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ سائیکالوجی انفلوئنس اسپورٹس, ایتھلیٹک پرفارمنسز, ایکسرسائزز اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی کو کیسے سائیکالوجی انفلوئنس کر رہا ہے. انڈسٹریل آرگنائزیشن سائیکالوجی, سو ہم انڈسٹریل سائیکالوجی میں کہ ہاؤ ٹو امپروو دا پروڈکٹیوٹی آف ورکرز, اور جو ورکرز ہیں یا جو کام کرنے والے ہیں اسپیسیفک ایریا میں یا ورک پلیس میں, تو امپلائیز کی ورک جو پروڈکٹیوٹی ہے یا ان کی ایفیکیسی ہے یا ایفیشینسی ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے, اور ان کی ویل بینگ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تاکہ ان کا ذہنی تناؤ یا سٹریس کم ہو سکے. پرسنالٹی سائیکالوجی, پرسنالٹی سائیکالوجی اس میں ہم مختلف پیٹرنز دیکھتے ہیں کہ اس کی جو تھاٹ پیٹرنز کیا ہیں, فیلنگز کیا ہے, بیہیویئر کیا ہے, یا انڈیویژول کی پرسنالٹی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے.
سو اس کے بعد اسکول سائیکالوجی. تو اسکول سائیکالوجی میں کولیبوریشن میں کام کرتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تاکہ ایک لرننگ انوائرمنٹ کو فروغ مل سکے اور ان کو زیادہ اس کو مطلب کہ اچھا بنایا جا سکے. اور اچھا جی، سائیکالوجی نرسنگ میں امپورٹنٹ کیوں ہے یا نرسز کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ سو فرسٹ آف آل اٹ از امپورٹنٹ فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ میچوریشن. ڈیولپمنٹ اور میچوریشن میں یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ نرسز کو پتہ چلے کہ بھئی فلاں ایج میں بچے کو نارملی کیسے ہونا چاہیے. تو ان کو اگر نارمل کا پتہ ہو تو وہ ایب نارمل کو نارمل سے الگ کرنا جانتے ہوں گے. اس کے بعد لرننگ اینڈ موٹیویشن. تو لرننگ اینڈ موٹیویشن وہ اپنی خود بھی لرننگ اور موٹیویشن کو انکریز کر سکتے ہیں اور اپنے پیشنٹ اور اٹینڈنٹس کو بھی یہ جو انکریز کر سکتے ہیں. پرسنالٹی اینڈ بیہیویئر. تو پرسنالٹی انڈرسٹینڈ دا پیشنٹ ریئیکشنز. آپ پیشنٹ کے ریئیکشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا جانتے ہیں اور چینج نیگیٹو بیہیویئر ٹو پازیٹیو بننے نے آپ کے پیشنٹ نے کوئی غلط بات کی تو آپ اس پہ کیسے ریئیکٹ کر کے تاکہ وہ آئندہ اس طرح نہ کرے، پازیٹیولی ریئیکٹ کرے. پریکٹس افیکٹو انٹریکشن. تو پریکٹس افیکٹو انٹریکشن میں کہ اس مطلب آپ کوئی پریکٹس کرے. فار ایگزامپل آپ فیملی یا اٹینڈنٹس کو کاؤنسلنگ کرنے میں کیسی آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ہیلپ نرسز ٹو ڈیل ود ہز اور ہر اون ایموشن وین ڈیلنگ ود دا پیشنٹ. کہ بھئی آپ کو کسی فلاں پیشنٹ نے کوئی گالی دی ہے تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے سٹریس میں چلے جائیں گے اور آپ مطلب یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ اینڈ یو نو ہاؤ ٹو ڈیل اٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ایڈاپٹیشن آپ نے مختلف پیشنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، مختلف مینٹل پیشنٹس کو. کوئی آپ کو کیا کہے گا، کوئی آپ کو کیا کہے گا، لیکن یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو ڈیل اور یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو اڈاپٹ ود دیز کنڈیشنز. کاؤنسلنگ آپ نے کیسے کاؤنسلنگ کرنی ہے پیشنٹ کی کسی خاص اسپیسیفک کنڈیشن کے لیے، کسی خاص اسپیسیفک سرجری کے لیے، کسی خاص اسپیسیفک پروسیجر کے لیے، اور آپ نے اٹینڈنس یا فیملی کی کیسے کاؤنسلنگ کرنی ہے. اس کے بعد ریسرچ پرپسز کے لیے بھی نرسنگ میں یوز کیا جاتا ہے کہ نیو کچھ یعنی جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کو انہینس کیا جا سکے سائیکالوجی میں، اور نیو نالج کو ڈسکور کیا جا سکے. So it's all اگر if you are having any question regarding this topic you may post it in the comments. اور آپ کمنٹس میں اپنا کویشچن پوچھ سکتے ہیں. we will be very much trying to answer it. We will try to answer it. اور thank you for now. Subscribe our channel.